سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑے آکی خوہ وچو بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگے تسا سارا وس کر چھڑیا، اے تے دسو خوہ وچو کتا وی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے جنہ چر خوہ وچو کتا بار آئے نا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچو۔ ایہو حال ہو گیا اے دین والے خودا، ایدے وچوں اوندا جے ببو کا بدبودا۔ دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا، ایدے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا۔ اُرا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکماؤ پہ آسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ، اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنين
اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیوں، آج دا اے درس قرآن جو کہ ساڑھے بائی شاہد صاحب جو مکہ مکرمہ دے اندر نے اونا دی والدہ محترمہ دا انتقال ہویا، اس سلسلے دے اندر اونا نے آج دے درس قرآن دا انعقاد کیتا ہے کہ میری ماں واسطے دعا ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، باپ چلے گئے نے، اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا، اور سانو ساریانو والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دی زمین تے شرک تو بعد اگر کبیرہ گناہیں تے وہ والدین دی نافرمانی، جیڑا انسان والدین دا نام فرمان ہے نا، وہ دنیا چ بھی بے سکون ہے تے آخرت چ بھی بے سکون ہے۔ ماں باپ دی خدمت اور فرما برداری انسان دی عمر دے اندر اور رزق دے اندر اضافے دا سبب بندی، جیڑا انسان ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے، عمر تے لمبی کر دے نے، رزق چ اضافہ کر دے نے، لیکن والدین دے خدمت گزار دی اللہ دعا رد نہیں کر دے۔ کرندہ اویس سے اویس کرنی صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر جدوں تم مکے جائیں نا، اتھے ایک کرندہ ویس آئے گا، او دے کو دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ رسول او دا عمل کیے، فرمایا وہ بڑھی ماں دا خدمت گزار۔ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، نبی حضرت عمر دی خلافت دا دور آیا، آپ مکے گئے حج کرن واسطے، تے پوچھتے نے پی کرن چو جڑا قافلہ آیا تھوڑے چ کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ پتہ چلیا جی ہے وہ فلان جگہ تے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، فرمان لگے وہی اویس میرے واسطے دعا کر۔ اویس کو آندہ جی تو ہی خلیفت المسلمین ہو، پیغمبر دے گوڑے نہ گوڑا لا کے تو ہاں زندگی گزاری ہے، تے نبی دا تھوانو قرم ملے ہے، نبی دے صحابی ہو تے میں دے تابعی ہیں، تھوڑی دعا سگو زیادہ فرمایا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کرن دا ویس آئے گا او دے کو دعا کرایا جے وہ ماں دا خدمت گزار ہے اللہ او دی دعا رد نہیں کر تو ہن دعا کری کرائی ہے حضرت عمر نے دعا نہیں کرائی کہ دعا کرو اللہ منو دولت بڑی دے چھڑے مال بڑا دے چھڑے کوٹھیاں دے چھڑے سواریاں دے چھڑنا دعا ہی کرائی ہے ویس دعا کر کے اللہ عمر دے سارے گناہ رب معاف کر دے ہن یہ ویس کرنی نے ایک وقت آیا کہن لگے اللہ رسول میں بےتاب ہو گیا تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہتا تے صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے لیکن آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی زندہ ہے فرمایا بڑھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے تو اس واسطے میرے بھائیوں والدین ایک دنیا دی بڑی عظیم نعمت اور بہت بڑی نعمت اللہ نے عبادت تو بعد اگر دنیا دے اندر قرآن دے 5 مقامات تے اللہ نے عبادت تو بعد ذکر کیتا ہے تے والدین دی خدمت دا کیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اپنے عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر چھڑے میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا داتا نہیں تے بڑھے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہاں جیسا جہان چ ناتا نہیں میرے جیسا داتا نہیں تے ماپیاں جیسا پوری دنیا دے داتے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے پوری دنیا دے ناتے مل جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سانو سارے انو ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جس انسان دا والدین راضی ہوندہ ہے نا بندے تھے تے والدین دی خدمت کر کے انہیں دعاواں لیاں ہون تے ماں باپ دے مرن تو بعد بھی انسان دے نال پوری زندگی ماں باپ دیاں دعاواں کم کر دیا یہ نہیں کہ ماں باپ دی زندگی جی ماں باپ دیاں دعاواں کم کر دیا انہاں دے مرن تو بعد بھی انسان دے جب تک زندگی رہی ہے والدین دیاں دعاواں او دینا کم کر دیا رہی تو لہٰذا اللہ سانو سارے انو پیغمبر دا تابعدار بنا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جتھے اللہ تے او دے رسول دی طرف تھانو بلایا جائے دعوت دیتی جائے اللہ تے او دے رسول دا فرمان آ جائے پھر بغیر سوچن تو بغیر مشورہ کرن تو بغیر چونچرا کرن تو یہ نہیں کہ حدیث آ گئی ہے میں فلانے نو پوچھ کے دساں گا بھی عمل کرنا ہے کہ نہیں حدیث آ گئی ہے مولوی نو پوچھاں گا یہ مننی ہے کہ نہیں حدیث آ گئی ہے فلانے نہ مشورہ کراں گا پھر دساں گا مننی ہے کہ نہیں بھئی دنیا دے اندر ایک کوئی ہستی ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر امام مالک دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر امام شافی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر تے جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات دے اندر وہ دی وجہ کی ہے کہ تمام امام بول دینے اپنی مرضی نہ دنیا چی کوئی ہستی ہے جڑی بول دیئے رب دی مرضی نہ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی تو جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی اور نبی علیہ السلام دی زبان جو نکلے ہے اوہی دین ہے توجہ میرے بار رکھو اوہی صراط مستقیم ہے اوہی حجت ہے اوہی حرف آخر ہے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان چو نکلے ہے دین ہوئی ہے جو آپ نے کم کر کے وکھایا ہے باقی کسی مولوی پیر امام مفتی دی بات دین نہیں جے کو آکھے کہ فلاں مولوی دی بات دین ہے فلانے پیر دی بات دین ہے فلاں دی دین ہے نہیں بھائی
اسی دین مننا گے اگر او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. اسی دین منن واسطے بولو تے صحیح یار دین منن واسطے تیار. صحیح مسلم کتاب الایمان ہے پہلی حدیث ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے جم گٹھا ہے مسجد نبوی فل ہے. باہروں ایک بندہ ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ نو پھلانگدا ہویا نبی علیہ السلام کو آ کے دو زانو ہو کے بہ گیا. ایدے تے کوئی سفر دے اثرات نہیں. نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بیٹھے تے سوالاں دی انہیں بشار کر دیتی ہے. آندہ اسلام کی چیز ہے. آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا. ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی آندہ صدقتا. احسان کی چیز ہے. احسان دی تشریح کی تھی اگو آندہ صدقتا. صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے پھر بندہ پینڈو دیہاتی ہے سوال بھی خود کردا ہے تصدیق بھی خود کردا ہے. یہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں یہ کو لگدا ہے کہ خود بھی جاندا ہے. چوتھا سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا بھی سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی. پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں بھی قیامت دیاں نشانیاں ہیں نے. آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہیں نا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو نا. صحابہ دے مگر دوڑے گڑے کراس کر کے نا مسجد دا باہر ہویا ہے. صحابہ مگر باہر گئے تے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. سجے کھبے وے جویں بندے نو کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے گیا. اللہ رسول جدے پیچھے بھیجے اس طرح گیڑ ہی انہیں کراس کیتا ہے اگو نظر نہیں آیا. فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا آن والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. فیصلہ آبادیو جبریل آؤندا ہے اللہ دی مرضی نہ لاؤندا ہے اپنی مرضی نہ جبریل آؤندا. بولو تے جدوں دے آمینہ دے لال چلے گئے نے ہن قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا. ام ایمن مدینے دے اندر پیغمبر دی ایک رضائی ماں سی. آقا عصر دی نماز پڑھا کے نا ڈیلی ملن جاندے سے. جدو نبی علیہ السلام دنیا تو فوت ہو گئے نا تے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن لگے بھی اسی جانے ہیں نبی دی سنت سمجھ کے آج تو بعد آسا ملنے واسطے جانا ہے. ایک دن ابو بکر و عمر جاندے نے تے اما ام ایمن سینچ بے کے زارو قطار رو رہیاں نے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماں جی تھوانو کیڑی چیز نے اج روا چھڑے ہے. فرمایا ابو بکر رونا اس واسطے نہیں اس وجہ تو نہیں آ رہا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے. اج رونی میں اس واسطے ہاں پئی کہ جدوں دا محبوب دنیا تو چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. یہ بھی ختم نبوت دی ایک بہت بڑی کڑی ہے کہ اگر کوئی نواں نبی آؤندا تو پھر جبریل بھی وہی لے کے آؤندا. یہ ہن کانا آندا میں نبی ہاں تے ایدے تے جڑا فرشتہ آؤندا نا وہی لے کے اودا نام ہے ٹیچی. ٹیچی وہ آپ آؤندا ہے روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے خود لکھیا ہے میرے تے جڑا وہی لے کے آؤندا اودا نام ہے ٹیچی. ٹیچی وہ گل نہیں سمجھ آؤں. لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ قیامت تک نواں نبی آ سکدا. اجے نہیں بولے نواں نبی آ سکدا. اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. پیغمبر تو پتر دے کے دنیا تو کیوں بلائے نے محبوبہ باپ دی مسنت دا وارث او دے مرن تو بعد او دا بیٹا بندا
تیری مسند جڑی ہے وہ نبوت ہے تے تینو پتر دے کے اس واسطے بلا لے نے کہ نبی تو بعد اگر نبی بننا ہوندا تے نبی دا بیٹا ابراہیم بندا، نبی تو بعد اگر نبی بننا ہوندا تے پیغمبر دے بیٹے طیب طاہر بندے۔ اس واسطے میں نبوت دے دروازے چ ایک سوراخ بھی برداشت نہیں کردا۔ قیامت آ سکتی ہے، ہن نواں نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ آپ دی ذات آخری ذات ہے تے نبی دی بات بولو بولو آخری بات۔ جبریل آؤندا کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نہ ہوندا ہے۔ جبریل آیا ہے، وحی لے کے آیا ہے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی نبی دے کول، آیا بھی عربی بولتا ہے، انہوں فیصلہ آبادیو پنجابی نہیں ہوندی، بولو آیا بھی نبی دے، انہوں پتا سی اسلام اے وے، ایمان اے وے، احسان اے وے، قیامت دیاں نشانیاں اے نے، تو پھر بار بار سوال کر کے تے بار بار کیوں صدقتا کہندا رہا ہے۔ اور جبریل وہی لے کے آیا، انہوں چاہی دا سی نبی دے کول کھلو کے وہی صحابہ دے سامنے ڈائریکٹ بیان کر دینا۔ بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ پوچھئے فیصلہ آباد دے علماء اکرام کولو، مفتیان اعظام کولو، شیوخ الحدیث کولو، بڑے بڑے امامات مفتیاں کولو، پوچھو جبریل کیوں سوال کرتا رہا؟ آؤ میں دساں جبریل نے سوال کیوں کیتے نے، ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا یقین ہے اگر میں وحی دے الفاظ ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلان گے جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل کی بات بھی اس وقت تک اسلام تے دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی تے پیر دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ بولیے اسی کسے مولوی دی بات نو دین مان سکنے؟ ماجدہ دودھ چوندے ہو وہ دے اندر فیصلہ آباد دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ نہر دا نہیں، عبداللہ پول علی نہر دا پانی پالو پھر خالص ہی ہے، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھر تے خالص ہی، زمزم پا دیو خالص نہیں، زمزم یار کی کر دیو، زمزم دی گل کرنا وہ پا دیو پھر خالص نہیں، ایدہ مطلب ہے دودھ زمزم پانو پھر بھی خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب نے دین ہے، اسی نہیں دین ماندے، وہ بولو ماندے ہو؟ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے، سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے۔ اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دے ہو
اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر ایک کوئی شرط فتبعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بیٹھ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دینے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گالے وے یحببکم اللہ، میں رب توانو اپنا محبوب بھی بنا لواں گا، تے دوجی گالے وے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے میں جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آئے نہیں سمجھے آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاواں، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ قرآن توجہ ادھر میرے بھائی، تھوڑے تھوڑے اگے ہوئیو، بندے پیچھو تانگ نے آئیو یار، نیڑے آئیو، نیڑے نیڑے آئیو، نیڑے اور میرے نیڑے آئیو، چھاڑ پہنی جے تھوڑی جگہ بندے بہتے ہو گئے نے، مسجد تھوڑی چھوٹی ہے، اگے ہوئی اللہ اس مسجد نو کھلیا کر دے، اوچی کہہ دیو آمین۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جنہیں اطاعت کر لئیے اللہ دے رسول دی، قیامت دا دن ہوئے گا وہ صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، تے اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا۔ پہلے نمبر تے من النبیین، تے او نبیان دے نال بھی ہوئے گا۔ جنہیں پیغمبر دی اتباع اطاعت کر لئیے او دا ساتھ قیامت دے دن نبیان دے نال ہے، صدیقین دے نال ہے، شہداء دے نال ہے، تے اولیاء الرحمن دے نال ہے۔ اس واسطے نبی دی جتھے گل آ جائے اوے لوگو میرے پیغمبر دی بات زبان چو جیڑی نکل دی ہے او دین ہے تے اوہی حدیث ہے۔ جدو حدیث آ جائے او دے سامنے امامہ دے قول پیش نہیں کری دے، امامہ دیاں فقہ پیش نہیں کری دیاں، کسے دی عقل تے سوچ نہیں، اے نہیں کہی دا حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں ماندا۔ جویں قرآن وحی ہے ایویں حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی نبی دی
لا ریب او لوگو قرآن جڑا ہے اے اللہ دی کتاب ہے تے حدیث بھی جڑی ہے رب دی کتاب ہے قرآن نو لے کے آن والا نبی دے سینے تے جبریل ہے تے حدیث عرش تو لے کے آن والا او بھی جبریل ہے جڑا قرآن دا منکر ہے پکا بے ایمان ہے تے جڑا حدیث دا منکر ہے بولو دے صحیح قرآن کہندہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او بندہ پکا بے ایمان جے مومن نہیں جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے او عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے حدیث آ گئی ہے آندہ امام دا قول ہے وے حدیث آ گئی ہے میرے مفتی دا فتوہ ہے وے حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر ہے تے مکے والے کیا ایسا عمرہ نہیں کرن دے آقا فرماندے نے عمر جاؤ انہوں نے سمجھا پہ ہی لڑن واسطے تے آئے نہیں حضرت عمر آندے نے جی میری طبیعت جلالی کہ بندے نے کوئی گل کی تھی نا تے میں بندہ ٹپا دینا تے پہلی نالو اگلی وج جانی بولتے رہی پہلی نالو اگلی وج جانی ہے منو نہ کر لو حضرت عثمان جڑے نا حلیم التبا بردبار انسان یہ دے سامنے بندہ اچھی بولے نیوی بولے انہوں کوئی پار نہیں تو میرے سامنے اچھی بولیا نہیں میں بندہ ٹپا کہ انہوں دا میرا اٹھ کھڑکے دا ویر حضرت عثمان نو بھیجیا گیا مکے والے آندے نے عثمان آ بھائی جم جم ماں بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کر تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے وے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا 40 دناں دا پیاسا میرے حضرت عثمان دا پانی کنے دن پانی بند ہو رہا ہے 40 دن یہ تھے 40 دن بند رہا ہے انہوں مظلوم کو نہیں آندہ تے جدہ 10 دن بند رہا انہوں آندے نے مظلوم کربلا انہوں دی عزت بھی ساڑھے دل سے جڑا بندہ حضرت حسین دی عظمت تے عزت نو وقار نو نہیں ماندہ ہی انہوں مسلمان ہی نہیں ماندہ گل ٹھیک ہے نا پیغمبر تے اہل بیت نو اہل حدیث ماندہ بھی ہے تے اہل بیت دا عقیدہ بھی اہل حدیث تے کول ہے حضرت علامہ ابتسام لائی ظہیر اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر نو لمحہ فرمائے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے مولانا شام لائی ظہیر ویکھو نا ہمیں شوشہ کے چھڑ چھڑے اذان لائی پتہ نہیں کیڑا اذان لائی وہ بدماش ہے وہ دا تلق کدے نالے ساڑھے نہ پائی دا کوئی تلق حضرت علامہ دا خمیر ہوئے تے پیغمبر دے صحابہ اہل بیت دی توہین کرے اسی ماندے ہی نہیں وہ گل دی سمجھ آ رہی میں جمعہ بھی کیا کہ حضرت علامہ شہید دا خمیر ہوئے تے نبی دے اہل بیت دی توہین کرے اسی انہوں علامہ احسان دا خمیر من دے نہیں
کیویں منی ہے؟ جنہیں اپنی جان نبی دے صحابہ واسطے دے چھڑی. اگر پیغمبر دے صحابہ یا اہل بیت دا دشمن علامہ احسان ہوندا کدی بھی 10,000 صحابہ چ میرے علامہ احسان دی قبر نہ بنتی. بول دے بول دے نہیں. اور لوکاں زندہ دے تصویرہ لگیاں نے جدے ایئرپورٹ دے گٹ آؤٹ فرام دی مکہ اور مدینہ. وہ زندہ نہیں ہوتے وڑ سکتے. تے ساڈا علامہ دے مر کے گیا کتے جنت قبر جتھے بنی ہے نا 35 ہجری چ حضرت عثمان دی قبر بنی. 35 ہجری تو بعد حضرت عثمان دے قدمہ چ علامہ احسان دی قبر بنی. تے جتھوں قبر کڈی جاندی ہے بقیع دے وچوں اتھوں کوئی نہ کوئی میت نکل کیونکہ 10,000 صحابہ دفن نے بقیع دے اندر. تے جدو علامہ صاحب دی قبر نکلی اس طرح سی ایتھے رب نے بندہ دفن ہی کو نہیں ہون دیتا. اللہ نے اسپیشل زمین دا ٹکرا وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے بھائیو اللہ علامہ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ حضرت حافظ شام لائی حافظ ابتسام لائی دعا پائیاں دی اللہ حفاظت فرما. اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرما. اونچی کہہ دو آمین. تو میں بات کر رہے ہیں حضرت عثمان کہہ دو رضی اللہ ہوتا گئے ادھروں مکے چنا افواہاں پھیل گئیاں کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ بھائی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس. ہن سمجھدار عقل مند سارے بیٹھے ہو ڈیرے دار بیٹھے ہو کاروباری بیٹھے ہو تاجر بیٹھے ہو. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولی. اگر پیغمبر نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ میرے محبوب نو کوئی پتہ نہیں. آقا فرماندے نے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ. گل دی سمجھ آ رہی؟ حضرت عثمان آندے نے نبی نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا میں پوری زندگی سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نو نہیں چھویا. ایسرا تھلے صحابہ دا ہاتھ تھلے نبی دا ہاتھ اتے ابو بکر عمر عثمان و حیدر 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ آیا نا تے عرشاں تو رب بول کے آندہ سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی انہاں میرے ہاتھ کیتی. تے نالے ید اللہ فوق ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں تے رب دا وی ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے بولو. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے؟ بولو. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چتراواں پہنچ جاندیاں نے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے جلدی نہ ایک بندے نو بھیجیا جہدا نام ہے سہیل. آیا حدیبیہ دے مقام. ہاں بھئی سہیل کیویں آیا؟ جی میں صلح کرن واسطے. انہاں نو پتہ سی جنہ مرن تے بیعت کر لئیے نہ مرن تو باز آنا
یہ مطلب ہے مشرکاں نو پتا سی کہ جنہ مرن تے بیعت کر لئیے مرن تو بعد نہیں ہونا. آج دے نام نے آج مسلمان نو نہیں پتا. یہ آندہ بدل گئے معاذ اللہ لیا سارے مرتد ہو گئے سوائے 4 تو معاذ. ان فیصل آباد دا سکول ہوئے وہ تے 500 طلباء دی تعداد ہوئے تے 4 پاس ہون باقی فیل ہو جانا. ٹیگ کدے دے استادہ دئیے نا. 1,44,000 صحابہ دی تعداد 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گیا. ٹیگ کدے تے آمینہ دے لال تے پیغمبر تے ڈائریکٹ تے اٹیک کر نہیں ہن سکتے. پہلو اٹیک صحابہ دے کیتا ہے ڈائریکٹ کر دے پھر لوکاں کہہ رہے ہیں گستاخ رسول نے بول دے نہیں. صحابہ بھی اٹیک کیتا ہے. اسی آنے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اونا دے ایمان نو اللہ نے نبی دی امت واسطے ایک معیار بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر ہدایت پاؤ گے. ہن جویں ابو بکر نے ایمان لے آندا ہے عمر فاروق نے آندا ہے عثمان و حیدر نے اوویں ایمان لے آواں بول دے نہیں یار. ہن حدیبیہ دا مقام سہیل آیا ہے. آقا فرماندے نے صلح کرنا ہے جی تیریاں شرائط کی نے. پیندیاں لیندیاں آندا پہلی شرط ہے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. مکے دے مڈ آ کے عمرہ نہ کریے تو وہیں واپس ٹوڑ جائیے. آندھے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. بول آندھے نے نا بولو دے صحیح یار. یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی دے چہرے دا جلال اور جمال اتنا سی کہ بولن دی جرت نہیں. آقا انہوں فرماندے نے بھی تیری دجی شرط کی ہے. آندہ دجی اے وے تھوڑا بندہ آ گیا مکے ہاں واپس نہیں جے دینا تو جے مکیوں مدینے آیا تو ہم فوراں دینا. آقا فرماندے نے بھی ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عجیب صلح لیکن بولن دی جرت نہیں. شرائط طے ہوئیاں اور بھی نبی علیہ السلام نے تھلے سین کیتے صلح نامے تھے. انہوں کیا لے بھی تو ہی سین کر. یہ ویکھ کے آندا میں نہیں سین کرنے. کیوں بھائی ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کوئی نہیں. تو سین کیوں نہیں کرنے. تے کو پتہ کی آندا ہے آندا اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے. ہن گل تے توجہ نہ سنیا جے سمجھن والی بات. تھوڑا ساڈا رولا اگر تھانوں اہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا کہ دے پیچھے چلنا پینا ہے. پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی احادیث دی توہین بھی کری جاندی ہے. رسول اللہ بھی منی جاندا ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندی ہے. آج انہیں داڑیاں منیاں والے نے بیٹھے نے ویچے نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں. رسول اللہ بھی مانتا ہے نبی دی حدیث نو چھڑی بھی جاندا ہے. لیکن مشرک نو پتا ہے جدو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے تے مسلمان نو کیوں نہیں پتا. بولو جنہیں آئے رسول اللہ نہیں مانتے پھر نبی دی حدیث نو چھڑ کے امامہ دے قول کیوں ماننے. پیغمبر دی حدیث دے سامنے امام ابو حنیفہ دا قول کیوں پیش کرنا ہے. نبی دی ذات دا کلمہ پڑھ کے حنفی نماز کیوں پڑھنا ہے. شافی نماز کیوں پڑھنا ہے. ایک بدعت ہے اسلام چ بدعات ہی بدعات خرافات ہی خرافات. بول دے اذانوں پہلو بدعت نماز نیتن تو پہلے بدعت 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف شہر فیصل آباد. ایک آندا جی یہ شہر کیوں نال آندا میں پورا پتہ دسیا کرو.
محلہ کیڑا ہے قیامت نو فرشتیاں نے بنتیاں نو لب لب کے چھتر پھیرنا ہے تاکہ انہوں نے لبن چ آسانی تو ہو جائے پتہ لکھیا ہوئے گا آسانی نہ پھڑ لیں نماز عربی چ نیت پوری پنجابی چ سبحان اللہ کیسی گل جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ روزہ عربی چ نیت پنجابی چ بابے 100 من کا دن نویت من شہر رمضان ایک نو میں پوچھا دی دلیل کیا ہے ہی کوئی آندا کیلنڈر ہے دلیل بڑی کیلنڈر تے میں آئی کتوں ہے انڈیا جو بول دے نہیں کوئی جدہ دل کرتا ہے جدر چاہتا ہے دین ودا لیندا ہے کوئی پوچھ دے ہی نہیں یار عجیب جی گل لیکن وہ دین تے مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کتاب التفسیر صحیح بخاری دی گل لگا کر جدو آیت نازل ہوئی نا تے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے تے آقا فرماتے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم اللہ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ تے صحابہ والا سرا انگل کر کے آقا فرما تسی بھی گواہ بن جاؤ قادی گواہی اللہ جنہ دین تو میرے تے اتارے ہے میں منوا ان او نئی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وچ وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا ہن وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نبی نو نہیں دتی تے مولوی تینوں دے چھڑی ہے وہ بول دے نہیں یار جدے اتنے دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب اس نبی نو نہیں دے رہا تے تینوں مینوں دے ہی جاندا بھی تو جدروں مرضی ودائی جا جدروں مرضی گھٹائی جا وہ دین مکمل ہے امام مالک فرماندے نے من ابتدع الاسلام فقد رأى حسنۃ جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے اور انہیں کیا ہے بدعت حسنہ آندے ہی نہیں نا بدعت حسنہ قد خان محمدن اصل عقیدہ ہے ویودا بدتی دا کہ نبی نے ساڑھے تک پورا دین نہیں پہنچایا پورا دے ہی کرن دیا نبی نے دین پہنچان چے خیانت کی تھی معاذ اللہ استغفر نبی علیہ السلام نے دین پورا نہیں پہنچایا جیڑا بدتی اسلام دے اندر بدت نو ایجاد کردا ہے او دا عقیدہ تے یہ نا پہلو مکمل نہیں مکمل میں کرن دیا بولیے سہیل بھی یہی آندا ہے کہ تھوانو اگر رسول اللہ مان لئیے تے پھر تھوڑی اتباع کرنی پہ گی آقا فرماتے نے علی اے اتو محمد رسول اللہ یار مٹا دیا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت علی کی آندے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے تھے ان ربیع الاول چ کیک دے اتے نبی دا نہ لے کے اتو چھریاں نہ کٹ دینے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح یار میں کو کہے نو گال کرنا پیا کیک تے نہ لے کے اتو چھریاں نہ کٹیا جا رہا ہے تے گستاخی دے لیبل بھابیاں تے لگائے جا رہے ہیں اور تیری غیرت کیویں گوارا کر دیئے کہ نبی دے نا دے اتے چھری چلانتے اہل حدیث دی غیرت تے غور کر اہل حدیث آنتے مر سکتا ہے مٹ سکتا ہے محمد دی نیت تے بھی چھری رکھ بھی نہیں سکتا اہل حدیث دا عقیدہ ہے وہ تیری چھری ہے جڑی نبی دا نام کٹی جا رہی ہے تے کیک لوکاں نو کھوائی جا رہی ہے حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جائے گا رسول اللہ نہیں مٹا میرے آقا نے پھڑ کے نہ لکیر اتے پھیری صلح ہو گئی صلح واسطے لکیر پھیری صلح ہو گئی امام بخاری لکھ دے نے حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ساریاں یار انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی عجیب صلح چلا دو وجہ نے مل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے ابو بکر آندے نے بھائی تو جا کے گل کر میں نہیں کرنی فرمایا ابو بکر تسی کیوں نہیں کرنی فرمایا عمر ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے بولن دی جرت نہیں
عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دے خیمے صحیح بخاری جے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں جی اسی حقتے ہیں تے وہ جڑے مشرکین مکہ نے وہ باطل تے نے تے انہاں نال لڑدے ہی مر جائیے کتے جاواں گے آقا فرماندے نے جنت چو کتے جان کے جہنم جے تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ صاحب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کان کھول کے سننا میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے اوے عمر بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے اے مسلک اے منہج اے دعوت اہل حدیث اے پیغام اہل حدیث نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی قیاس نہیں چل سکتی رائے نہیں چل سکتی فتویٰ نہیں چل سکتا میں نبی دی حدیث دے سامنے تیرے امام دی عقل کیویں چلن دیا قیاس کیویں چلن دیا رائے کیویں چلن دیا تیرے امام دا قول کیویں چلن دیا تیرے امام دی فقہ کیویں چلن دیا اے مسلک منہج دعوت ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے قول قیاس ٹکرا دیتے جان دے محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا جتھے حدیث آ جائے اتھے سوچن دی بھی گنجائش ہے تو انا ہمارے امام کا قول یہ ہے میرے امام نے یوں فرمایا میں تیرے امام دی عدالت چی نہ لے چلا بولیے اور امام ابو حنیفہ دی عدالت چی نہ لے چلا حوالہ نوٹ کیجئے حوالہ غلط ہو پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا حوالہ نوٹ کرو اقد الجید کتاب دا نام ہے اقد الجید اقد میں نے ہار جید میں نے گلا گرامر دینونہ مضاف مضاف ہے صفحہ نمبر 53 حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ امام صاحب دا ادب ساڑھے نہ زیادہ کو نہیں کرتا سارے امام واجب الادب نے واجب الاحترام نے لیکن واجب الاطاعت صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب دے کول آیا انہوں دا شگرد مقتدی آیا آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول منی ہے یا قرآن دی آیت منی امام صاحب دا فتوہ سنو اہل حدیث ہو تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک خدا دی قسم کھا کے کہنا ساڑھے چمل دی کتائی موجود ہے علماء چ موجود ہے جڑے علماء ماشاءاللہ سٹیج تے بیٹھے نے ساڑھے چمل دی کتائی لیکن مسلک اہل حدیث کوئی کتائی قال اللہ وقال الرسول دا نام مسلک اہل حدیث ساڑھیاں لکھاں جماعتاں ہون متحدہ ہوئے گرابا ہوئے مرکزی ہوئے دعویٰ ہوئے لیکن ساڑھی جماعت دے سارے علماء دا دستور منشور کیے قال اللہ وقال الرسول مسلک اہل حدیث دا عالم دین ہوئے تے ممبر تے کھلو کے کسے بزرگ دی بات کرے میں انہوں اہل حدیث نہیں مانتا یہ تھے بزرگاں دیا کسے کہانیاں ختم ہی نہیں ہوتے پھر پتہ نہیں کتھوں کڑ کے لے ہوتے بول دے تے ساڑھے اب بابے سانو ساہ نہیں لیتے
پٹڑیوں لتھے نہیں حاجی راشد سانو بابے پھڑ لیندے نے مولوی صاحب گل کیتی کتھوں کیتی بول دے ہاں امام صاحب فرماندے نے جواب سنو امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے قرآن مان میرا قول چھڑ دے اور میں کہا چلو جنہی تقلید کر دے او دی مان لو ساڑھی تے توہاں مننی نہیں پر انہاں او دی بھی نہیں مننی ہن امام صاحب دا قول کی ہے ایمان وعدہ بھی نہیں کردا بھی نہیں تے قرآن کی کہندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا قرآن آندا جو قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے ایمان تے امام صاحب کی آندے نے ایمان وعدہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں کسے حنفی عالم دین نو جا پوچھو ایمان وعدہ کر کے نا نہیں وعدہ میں کہا امام صاحب نے میرا قول چھڑو قرآن منو تو ہاں امام دی بھی نہیں منی قرآن دی بھی نہیں منی بولیے اگر امام دا قول چھڑیا ہوندہ پھر کہیں دے ایمان وعدہ تو ہاں کیا ایمان نہیں وعدہ امام صاحب نے کہا میرا قول چھڑ دیو تو ہاں بھی نہیں چھڑیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سر انہیں دوجا سوال کیتا بڑا باکمال سوال اندہ اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب ایک پاسے حدیث ہوئے دوجے پاسے امام صاحب دا قول ہوئے تھوڑا قول ہوئے تھوڑی حدیث تھوڑا قول نبی پاک دی حدیث نہ ٹکرانتا ہوئے پھر امام صاحب آندے نے اترکو قولی بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول چھڑ دے اللہ دے رسول دی حدیث مان لے یہ میں اپنی گل نہیں کرتا حضرت امام ابو حنیفہ دی بات کر رہے ہیں رحمت اللہ تھوڑے امام دی جی تقلید بریلوی بھائی دیوبندی بھائی دونوں ایک تو امام دے مقلد نے مقلد مقلد نہیں مقلد ایک نو میں پوچھا لد کی ہوندہ ہے لد کی ہوندہ ہے وہ لد لیچی پھنس گیا وہ ویکھی جائے ہون لد آکھاں گے لیتا مقلد تقلید کرن والا مقلد جی تقلید کی تھی جائے امام صاحب نے کیا میرا قول چھڑ دے حدیث من امام صاحب دا قول کی ہے قول سن لو امام صاحب آندے نے بیوی فوت ہو گئی ہے تے بندہ اپنی بیوی وال ویکھے بھی میں ساری زندگی ویندا رہا ہن شاٹ پیندی سی بول دے نہیں کہ ساری زندگی تے ویندا رہا ہن کی اینو من سارے بندے بیوی دا چہرہ ویکھن محرم غیر محرم سارے پر بندہ نہ ویکھے دوجی بات اگر خامد فوت ہو گیا تو بیوی او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں ہویا کی ہے گل تے دساں دا نکاح ٹوٹ گیا میں کہا بابے نو 12 سال کچے دھاگے نہ پٹھا کر کے کوج لمکا چھڑی میں کہا بابا سیدھا کرے فیصلہ آباد دا لے لے کے بابا جی نو پٹھا کیتا ہی یہ ادب کر دے اہی بابے نو لمکاواں گے سیدھا کر کے پٹھیاں کر کے آندہ نہیں نہیں انہوں پٹھا ہی رہن دے میں تیری مرضی میں 12 سالہ جی کچا تھاگا نہیں مولوی ٹوٹن دیتا تے ایدہ بچارے دا 40-50 سال دا نکاح ہے توڑ چھڑی آئی نکاح ٹوٹ گیا میں ایک سا جنازہ پڑھان گیا اسائی والدے کول چھوٹی سہی تھی وہ میجر عالم سی وہ دی بیوی فوت ہو گئی وہ پیچھے ہٹ کے بہ رہا میں کہا جنازے اپنی بیوی نو کندہ دے ہو میت نہیں 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 پسرور صاحب کی کہن دے ہو تسی میں کہا نہیں کندہ دے گا ہوگا آندہ یہ مولوی آندے نے ہاتھ بھی نہیں لانا میں کہا تو لا جڑا عذاب ہوئے گا میرے کھاتے ہی پاش نہیں کہا کنہ تراش دے میں کہا امام دا قول ہے کہ بیوی فوت ہو جائے خامد ہو دا چہرہ نہ دیکھے کہ خامد فوت ہو جائے بیوی نہ ہو دے چار پائی نو ہاتھ لائے میں کہا وہ حدیث مصطفیٰ علیہ حدیث کو سنو حدیث سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا تو فوت ہوئے غسل کنے دیتا ہے انہاں دی بیوی عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا میں حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی تو امام صاحب نے کہا میرا قول چھڑو حدیث منو تو ہاں امام دا قول بھی نہیں منیا حدیث بھی نہیں منی کہ حنفی عالم دین میں پوچھو جا کے بیوی خامد نو غسل وقت
ہے تیرا عقل ٹکانے میں بیوی خامن کو غسل دے کیوں دے سکتی نہیں دے سکتی انہوں پوچھو کیوں امام دا قول ہے میں کہا جی امام نے کیا قول چھڑ دیو بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا انہیں تیجا سوال کٹ ماریا انہیں کہا امام صاحب اگر امام دا قول ہوئے تھوڑا تے سامنے ہوئے صحابی دا قول پھر کی کریے فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان اے حضرت امام ابو حنیفہ دا عقیدہ ہے اے عقیدہ اہل حدیث دا جتھے قول آ جائے اوتھے حدیث نو چھڑنا بولو جتھے حدیث آ جائے قول بولو چھڑ دینا قیاس عقل چھڑ دینی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون حضرت عمر دی عدالت لگی ایک بندہ آ جاندہ ہے مقدمہ لے کے آن کے آندہ ہے کہ بی بی نو پیش کیتا جاندہ ہے بی بی نے بدکاری کر لئی ہے حضرت عمر آندے نے انہوں لے جاؤ مدینے تو باہر جا کے پتھر مار کے رجم کر دے صحابہ لگے نے انہوں رجم کرن تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ میں 4 دن علی آندے نے کی لگے ہو کرنا آندے نے یہ عورت حد قائم کر لگا فرمایا کیوں انہیں بدکاری کی تھی فرمایا تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی ٹھہر جاؤ آندے نے ٹھیک ہے جی فرمایا نبی دی حدیث ہے جی حضرت عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے رضی اللہ تعالی حضرت علی آندے نے عمر دا فتوہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا ٹھہر جاؤ انہوں بی بی نے کچھ نہ آکھا جی پہلو منو عمر نہ گل کر لیں حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت نے فتوہ تسی دیتا ہے حد قائم کرن دا جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث ہے روفی القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا فرمایا او کیڑے فرمایا پہلا بندہ الصبی حتی یبلغ بچے تے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے النائم حتی استیقظ ستا بندہ خواب چ کنے گناہ ویندا ہے گناہ کردا ہے حد ہی توڑ دیندا ہے تو اٹھ کے خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو بولتے نہیں ہیں نہیں ستے بندے تے حد قائم نہیں جب تک بیدار نہ ہو جائے المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کی کیا فتوہ میں پہلے دے چکے حدیث باج دسی ہے نہیں فرمان لگی اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر اگر علی نہ ہندا عمر ہلاک ہو گیا سی اسے وقت اس بی بی نو واپس بلایا کیوں بلایا ان یقولوا سمعنا واطعنا ایک اور آن والا آیا یہ مسئلہ پوچھنا ہے کئی بندے مسئلہ بڑا پوچھ دینے سوال بڑے کر دیں سوال بڑے کر دیں آندھے نے مولوی پھس دا کھچے اس رہی ایک دن بالکل سچا واقعہ ہے کیوں بھائی مرجا 3:30 دا ٹائم تے میں سفر دے وچ ساں واپسی آواں پیا تے ایک بندے نے فون کیتا 3:30 بجے سویرے میں کہا پتہ نہیں اینو کیڑی ایمرجنسی ہو کری جائے میں چکانا ستا سا میں بھائی مرزا گڈی چلا رہا سی میں چکیا میں کہا کی گل ہے آندا جی بڑا اہم ایک مسئلہ ہے میں کہا دسو یوسف دا زلیخا نال نکاح ہو گیا ہی میں ولیمے تے گیا لامیہ بوجھ نہ ہوئے تھے بندے دیا پترا 3:30 بجے تینوں فون کر کے چنگا مسئلہ پوچھن لگا بھائی یہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تقریر چ گل سنا دے رہے آندے نے میں آن کے ستا ہی سا تے ایک بندے نے فون کٹ ماریا ادو دوسرے فون ہوندے نے موبائل نہیں آندے نے میں چکیا آندا جی علامہ صاحب میرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو نا کی رکھنا ہے میں کہا سویرے نے مر جائے یہ سون بھی نہیں دیندے باپ اللہ تو حضرت عمر دے کول کون والا ہوندا ہے آن کہندا عمر جی عورت مناس کے حج ادا کر لیندی حج مکمل کر لے آن لگیا انہیں طواف الوداع کرنا ہے
جدو حاجی نکلتے ہیں نا طواف الوداع تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے بی بی نو مخصوص ایام سمجھتے ہو نا جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتے ہوں وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ آندہ جی نبی دی حدیث ہو بغیر کرن تو ہی آ جائے حضرت عمر نے ایسا ویکھا فرمایا جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی ذرا آندہ جی کوڑا کی کرنا جی اے تینوں سزا لگا دینا اے جی وہ کہا دی میں تھانوں حدیث سنائی تو ہاں اپنی عقل تے قیاس نہ کو فتوہ دیتا ہے قیاس تے عقل نہ کہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے تو میں تھانوں حدیث سنائی آقا نے فرمایا بغیر کرن تو ہی آ جائے تو منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے تے اپنے فتوے نو اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث دے فقیت دے رہے حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا کوڑے میں تینوں اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا عمر دے دروازے تے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے تو ان آج عمر زندہ ہوں دے فیصلہ آباد دے کھمبیا دے بھی مولوی ٹنگے ہونے پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا پتا جے نا ہاں شروع تو سنا وہ ایک محلے جو کھو سی نا وہ دیکھ پیا کتا تو محلے دے بندے کٹھے ہو گئے مولوی صاحب کو مولوی صاحب ساڑھے محلے دے کھو کتا ڈیک پیا تے دسو وہ پانی پاک رہے ہیں کی کریے انہاں کہا بھی جو پانی کڈو اور کی کرنا جے 100 بوکا کڈو کم از کم انہاں 100 کڈیا آندھے نے بو نہیں گئی 100 اور کڈو پھر نہ گئی پھر 100 اور کڈو پھر نہ گئی انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں وہ دے ویچی پیا ہے سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑے آکی کھو وچو بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگے تسا سارا وس کر چھڑیا اے تے دسو کھو وچو کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے جنہ چر کھو وچو کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچو ایہو حال ہو گیا اے دین والے کھودا ایدے وچوں اوندا جے ببو کا بدبودا دین والے کھودا نہیں پانی صاف رہ گیا ایدے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پہ آسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چاچ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پہ آنائی سارے آئی ماما دے خیال دلان وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے این یقولو سمینا عطانا سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے کول بیٹھے نے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہوگی اللہ رسول نہیں او انساریاں دا گھر ہے او در گل چل دیئے بھئی فرمایا جدنا تیری شادی ہونی ہے او عورت ویکھی ہے اللہ رسول نہیں یہ نہیں یا مڈے نون پتا لگ جائے نا فلانے گھر میں پہلو ہی فون منگا لیندہ ہے اے کتا کم ہے اے جڑا ہے فائدہ بھی یہ بڑا ہے تے نقصان بھی بڑا ہے ایک گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو جائے تے جدوں شادی ہوندی ہے 2 مہینے بعد ہی دوویں جی لترو لتری ہوئے وہ گھنٹہ پیکج پہلو جو لگ جاتا ہے بول دے
آقا فرماندے نے وے لینی سی مغیرہ محبت اور وج جائے گی حدیث دے الفاظ اللہ رسول ہونے ہی جاؤں فرمایا ہونے نہیں سویرے جائیں سویرے فجر پڑی جا دروازہ کھڑکایا اگوں کون ہے بھائی مغیرہ تو کدھر آیا وہ انصاری صحابی کدھر آیا بھائی اندر تے بہت دسنا کدھر آیا اور گلی چ دسا بھی کدھر آیا چھوٹا جا ویڑا سی ایک چار پئی خالی پئی وہ آدھے نے مغیرہ میں بہ گیا دوجی تے میری ساس اماں بیٹھی ہے پردہ کر کے تے میں جا کے بہ گیا تو میرے سورے نے نہیں پوچھیا کہ ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا ناشتہ کرا نہ انہیں کہا تو لین کی آیا سویرے سویرے پہلو یہ دس کیویں آیا مغیرہ آندے نے جی میں وہ تھوڑی بیٹی ویکھن آیا جدے نال میری شادی ہونی ہے انصاری صحابی آندا تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ پیر رکھن دی تینوں نہیں پتا سی انصاری لوگ پردے دے معاملے چ کنے سخت تیری جرت کیویں ہوئی ہے مغیرہ اٹھ کے چلا جا مغیرہ آندے نے گل پہلو پوری تے سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے میں آپ نہیں آیا کنے بھیجے ہے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے جدو آقا دا نام آیا ہے یہ جڑا اچھی اچھی بولدا ہی زبان بند ہو جاندی ہے چہرے دا رنگ آ رہا تے جا رہا ہے صحابی چوپے صحابیہ چوپے تے جس لڑکی نہ شادی ہونی ہے اندروں باہر نکل دی ہے اپنی ماں دے کولان کے چار پائی تے بہ جاندی ہے چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا ہے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے چورو ہو کے ہم پوچھ دیئے پردے دے وچوں مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجے آتے اٹھ کے چلا جا اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں مغیرہ آندے نے نہیں میں آپ نہیں آیا منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجے ہے یہ لڑکی چار پائی تو کھڑی ہو جاندی ہے آندی ہے مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے پھر میری ماں جاندی ہے جائے باپ جاندہ جائے پورا خاندان کنبہ قبیلہ جاندہ تے جائے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دین دی ہے آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ دیکھ لے تے مدینے والے نو جا کے پیغام دے دیں این یقولو سمینا سن بھی لیے تے آکھی من بھی لیے ایدہ نا جے انو مومن آندے ہوں جی صدقے جاواں یا رسول اللہ گل منن دی واری آوے کوفے جاواں یا رسول اللہ یہ کدھر دا پیار ہے بھائی بول دے نہیں صدقے جاواں یا رسول اللہ سویرے داڑھی مناواں یا رسول اللہ اور ادھر اوے یوسفا کی صاحب اے میرا پرانا یار ہے حافظ عبدالسلام صاحب بھائی یوسف او عبدالرزاق بیٹھا ہے اے سن 2098-99 میں جمعہ سمنا آباد پڑھانا پا عبداللہ ان چھڑ دے تو ہی یار ساری چٹی ہو گئی ہے مچھاں بھی چٹیاں داڑھی بھی چٹی چٹے والا دا حیا عرش تے رب بھی کر دے حدیث ہے نبی علیہ السلام دی آپ صاحب ایک چٹا وال بندے دا ہوندہ ہے نا تے اللہ ایک نیکی ہو دے نامہ اعمال چ لکھ دے تے ایک نیکی بھی لکھ دے گناہ بھی مٹھان دے یہ چٹے وال قیامت نو انشاءاللہ قیامت دے دن یہ چٹے وال جلے نے روشنی دا سبب بنن گے قیامت دے دن تے بزرگی دا حیا اللہ کرتا ہے سانو بھی کرنا چاہیے سانو کٹ کٹ کے گلیاں ہی تھوڑا پتہ نہیں موت دا پیغام آ کیڑے ویلے جانا ہے تے دنیا تو جائیے تے کم از کم یار چہرہ تے نبی دی سنت نہ ٹکیا ہوئے تے حوضے کوثر تے لسنس ہوئے گا تے پانی لبنا جے لسنس نہ آیا سائیاں نیڑے بھی نہیں جے ہوندے بول دے نہیں آئیے جدو نبی دی حدیث آ جائے ایک نبی دا صحابی ہے ایدہ نام ہے خرائم اللسدی رضی اللہ تعالی والے نہ دے کندیاں دے پہندے نے تے تیمل کٹیاں تو تھلے رہیں دے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے خرائم بڑا چنگا بندہ ہے جے دو کم کر لے دے ورگا چنگا ہی مدینے جی کو نہیں ایک تیمل کٹیاں تو تا کر لے تے وال کنہ دیا لوہاں دے برابر کر لے ایتھو تک تے پٹے رکھنے کنہ دیا لوہاں دے برابر جائز نے تھلے نہیں اب بابا نوری پوری مر گیا وہ چار بندیاں نے وال پھڑے ہیں تو میں فرشتیاں نو بھی آسانی ہونے انہاں والاں دے پھڑ کے لپیٹیا ہوں ایڈے ایڈے وڈے وال اترے نہ دے بھی نہیں
تے آندے نے پہنچیا ہے. میں کہا نو پاکی پلیتی دا پتا کہ نہیں پہنچیا کدھر جہنم نو پہنچیا. نبی علیہ السلام فرماتے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے. صحابی نے جا کے انہوں دسیا تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا. تے سن کے نہ یہ نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا نہیں کول چھری پئی سی چھری پھڑ کے نا ایتھوں پھیر کے پچھوں ایس رک دی پھیری کنا دیاں لوہاں دے برابر وال تے تحمل کٹیا تو تے مسجد نبوی دے مین گیٹ وچ کھلو گیا. اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے. کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ دنوں چنگا کیڑا جے جڑا نبی دی حدیث نو سن کے مان لیندے بول دے نہیں. پیغمبر دا ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے آقا نے لا کے مسجد نبوی چ سڑ چھڑی تے چنگی موٹی چنگی وزنی تے قیمتی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی سونے دی انگوٹھی تے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں. تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جایا جائے. ایویں ہی ہے نا کوئی نہ کوئی آندا میری کو لے گیا. میں ایک دن کیا ہوئے اپنی اپنی پاک جائے جان لگا میری کو لے گیا. اللہ خرام کے اللہ رسول ہوں چنگا لگنا. اے صحابی ایدی انگوٹھی لا کے سٹی صحابہ نے یار انگوٹھی پھڑ لائی یار بڑی قیمتی ہے بڑی وزنی ہے تیری بیوی بیٹی دے کام آ جائے گی گھر لائیا. صحابی آندہ ہے انگوٹھی جنی بھی قیمتی ہے پر میرے نبی دے حکم نالوں قیمتی نہیں. تسی آندے ہو میں انہوں چوکلاں جنہوں نبی نے لا کے سر چھڑیا میں او دے وال ویکھنا بھی نہیں. اے جے مسلمان کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. آخری واقعہ سن لو میں بات مکاواں. نبی دیکھ صحابی نے بڑے ہی پیارے صحابی نے مدرا جا کاتے موٹا جا ناکے چھوٹیاں چھوٹیاں کھانے ادانا ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے کوئی رشتہ نہیں دیندہ تے ایک صحابی نے نا آیا تے اللہ رسول میں اپنی بیٹی نے تھوڑے واسے ہیبہ کرنا. آپ نے منہ دوجے پاس فرمایا منو نہیں ضرورت ہے. صحابی جلیبیب نو دے چھڑے. انہیں جلیبیب وال ویکھیا تے ہن کدی آقا وال ویکھے تے کدی جلیبیب وال ویکھے. ایڈا کالا بندہ مدینے دی کو نہیں سی لیکن کالے جدو نبی دے سنگ لگے نا تے پھر چلتے زمین تے نے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جائے. جیڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری ہونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. وہ آندہ جی واؤ شاورو ما امیہا اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کرنا فرمایا جا کرنا. بیوی نو جا کے آندہ اللہ والی ہے آقا نے قبول نہیں کیتا آندہ نے جلیبیب نہ کر لو. بیوی آندھی یہ گال کوئی عقل دی کر کی کہہ رہے ہیں ایڈی سونی ساڑی تھی ہے خاندانی ایسی لوگ ہیں. جلیبیب منڈیاں دا وکھدا مال ہے وہ غلام ہے کالا شاہ دا رنگ ہے ایسا ڈی تھی ہوتے نے چل دی پھر دی چنگی لگے گی سانو نہیں ہے رشتہ قبول. یہ گل باہر ہون رہی ہے اندروں بیٹی نکلی جی رشتے دی گل ہو رہی اما کیا نہیں ہے بھائی پتر ہے گل ہے تے بیٹی کی آندھی ہے بیٹی آندھی ہے اتردون امر رسول اللہ. ماں اے اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں تے قرآن نہیں ہو پڑھیا وما کان للمؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں کیا نہیں ہے بھئی ادھر آقا فرمان جلیبی پتا کر اجے مشورہ نہیں کیتا انہیں اندر وعدہ کھڑکایا. اندر وعدہ کون ہے جلیبی بیوی آندھی ہے باہر کون جے
آندا سونے نے بھیجے ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولو بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کری ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا انی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی تے بیٹی کی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں ماں اس کالے وال نہ ویکھے دے بھیجن والے وال ویکھ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے ماں کر دیئے چاچا تایا کردا ہے نی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے شادی ہو جاندی ہے 2-3 دن ہی گزرے نے احد دا میدان سجدہ ہے یہ جلیبیب نے تلوار میان چو کٹی ہے ادھر اعلان ہو گیا ہے آجو میدان احد ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے آمینہ دلال ہن ساڈے ورگا ہوندا آندا اگوں جنگاں نہیں ہونیاں آ ٹر جاں گے پھر کی ہویا لیکن تلوار کڈی ہے تے آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں اللہ جتے یزدانی لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحم میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں میدان چ جاندا ہے 7 کافر جہنم رسید کردا ہے خود بھی جلیبیب شہید ہو جاندا ہے تے نبی نے حاضری لائی ہے تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا آقا فرماندے نے جلیبیب کتے وے سونیا اوتھے او دا لاشا پیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اے نہیں آندے لاشا چوک کے لے آؤ بلکہ میرے آقا آپ چل کے جاندے نے مسند احمد دی روایت ہے اے دی میت نو میرے نبی نے بازوان تے چکیا ہے تے نالے اکھاں چو آنسو نے نبی دے آنسو جلیبیب دے چہرے تے چھاتی تے ڈگرے نے تے آقا فرماندے نے آزا منی وانا من ہو او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہوں 3 دفعہ کیا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہوں قبر کڈی جاندی ہے آقا دی قبر چاپ اتر دے میں میرے نبی نے دووے گوڑے موندے مارے یہ دی میت نو لاہچ رکھیا ہے قبر بن جاندی ہے ابو بکر آندے نے اور رنگ دا تے کالا سا جلیبیب ساریاں چوئی نمبر لے گئے اینو دفن کر کے آقا مدینے آئے دے گھر بیوی نو مبارک دیتی ہے دی شہادت دی تے میرے نبی نے دے سین چکھلو کے ہاتھ چک لینے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدن کدا عرشہ والیا جلیبیب دے رزق فراوانیاں عطا کر دے مدینے دیاں انساری عورتاں کہیں دیاں نے کہ جدوں مدینے جے قید پہ جاندہ سی پورا مدینہ جوان دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے کروں کھاندا سی ایتھوں کیوں نہیں مکیا رزق چ کمی کیوں نہیں آئی این یقولو سمعنا
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سانو بھی نبی دے لڑ لائے اچھی کہہ دے ہو اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی میری دعوت کی ہے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں دعوت کی ہے جیڑا چھٹ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڑی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اَيْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمدللہ رب العالمین عبداللہ اسلامک سینٹر بھئی انہاں دے کولوں بھائی عبداللہ صاحب تشریف لے آئے نے ادھروں بھائی میاں محبوب عالم صاحب تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین دیاں قبران جنت دے باغیچے بھی بنائے جنہیں دوست احباب آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما نبی دی حدیث آ جائے ایک ساتھی نے سوال کیتا سی کہ اونٹ دا گوشت کھان تو بعد وضو کیوں کرید ہے یہ دی وجہ بیان کرو بھئی گوشت دے اندر نا تھندہ بھی بہت زیادہ ہوندہ ہے تے دجائے وے کے پیغمبر دی حدیث ہے تے جدو حدیث آ جائے پھر اے نہیں پوچھی دا وضو کیوں کرید ہے وجہ اتھے کی بیان کرے نبی دی حدیث ہے آقا نے فرمایا وضو کرو ہونے ایک بندہ منو آکے میں کہا یار ایک بندہ کہنے لگا جی تسی ہے اندے ربنا ولک الحمد تے اندے 39 فرشتے اتر دے نے حدیث بخاری دی 39 فرشتے ہوندے نے اے سانو بھی بکھاؤ کتھے ہوندے نے میں کیا فرشتے آ بھی جاننا ائی فرشتیاں نو ویکھ بھی لئیے سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین آقا نے فرما دیتا ہے باقی گل کیڑی رہ گئی پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اے ساؤنڈ والے ساتھی نے بھائی رضوان صاحب انہاں واسطے دعا کرو جی انہاں دی شادی ہو جائے بڑی بھائی گل ہے بھائی بڑی دعا کرائی ہے یار الحمدللہ ہاں ساؤنڈ بڑا تھوڑا چلایا بھئی انہیں نہیں تو چونچا ہوندی رہی دی الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین بھائی بلال صاحب آگے ہو بھائی آتا بھی آگے نہیں بھائی بلال شیخ بلال صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے بھائی نو اللہ نورینہ اولاد بھائی ناصر نو عطا فرمائے رزق مال چلا برکتاں عطا فرمائے جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے ساڑھے حاجی راشد صاحب نے علماء دے خدمت گزار نے انہاں دے بھائی اور انہاں دے والد واسطے دعا کرو اللہ انہاں دیا قبران جنت دے باغ بنا اس طرح جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے ساڑھے حافظ عبدالسلام صاحب
بھائی عبدالرزاق صاحب نے نیک صالح اولاد عطا فرما اس طرح جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ساڑھے بھائی یوسف صاحب دے بھائی دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید